مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں، کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی۔ نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور وہ خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمائی ہے تاکہ دنیا کے تکلیف، مصائب اور آزمائشوں سے تکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دی ہے، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب اور عالم کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حوروں کی جمع ہے اور حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین اور جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر توڑ چل رہا ہوگا۔ وہ پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ کہیں بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچے نظروں بڑے بڑے آنکھوں والی حوریں ہوگی، ایسی نازک جیسے انڈے کی چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں جنتی نگاہوں والی حوریں ہے جو ان کو ان سے پہلے کسی جنس اور انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ ایسی ہوگی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیائی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگا۔ حدیث مبارک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوگی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسم کو ریشم کا لباس پہنائے گا اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوگی۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کرے تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کی گئی ہے، اور ان کے سر میں خوندار کستوری کی بالیں ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو ان کا چہرہ زبردست پاون سے چمک اٹھتا ہے جسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھے گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہے جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہے۔ وہ کبھی سوتی نہیں، نہ کبھی حاملہ ہوگی، نہ حیض آتی ہے، اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہے۔ حوروں کے بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کے حوریں رہتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بے بخ ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہے اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچے گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسرے اگائے گی۔ اسی طرح جنت میں
موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلا خیرہ اور اینا نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہے اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی ہے۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنی سے ادنی جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنی درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے چاتیوں والی کنواری حوریں ہوگی اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائے گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کے شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بازوری جیسی آوازیں پیدا کرے گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور عین سے خوب شوبت کر لے گی تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائے گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملے گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نامی ایک نوجوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق نیم ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہے اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیم کو مقدس روم کہا جاتا ہے، جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے اور جو کوہ اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہے۔ اگر قدیم فارس کی بات کرے تو زردشتی مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں سے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ کتاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کی چوتھی صبح کو وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کا شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کے مقدس کتاب وید مہابھارت اور پرانوں میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے۔ انہیں اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں ان ریو دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہے اور لوگوں کا دل بہلاتی ہے۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں سنہری اور خوبصورت افسرائیں رہتی ہے اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت افسرائیں ملے گی۔ راج اسمتی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو سورگ کی کئی کنواری افسراؤں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ افسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہتی ہے اور بڑے بڑے رشی اور سادتوں کی عبادت اور ریاضت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ہندو کدا کے مطابق ایک دفعہ وشوامترا نامی ایک سالوں کی عبادت اور ریاضت سے ہنر دیوتا کو بہت خوف آیا، لہذا انہوں نے منکا نامی ایک افسرا کو سورگ سے اس زمین پر بھیجا تھا تاکہ وہ وشوامترا کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے نبھا سکے اور ان کی ریاضت خراب ہو جائے۔ چنانچہ منکا نے اپنے دل فریب اداؤں سے وشوامترا کو بہکا دیا اور وشوامترا منکا سے محبت کر بیٹھی۔ اسی طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں کئی افسراؤں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا عالمی پروپیگنڈا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔